الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو بتلاؤں گا کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ قبول فرماتے ہیں۔ کون سا ایسا وقت ہے جس وقت میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں، میرے بندو اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قریب سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں۔ میرے دوستو، اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا ایسا وقت ہے جس وقت میں دعا کی جائے اللہ اس دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جائے، یعنی تہجد کے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ کون سے الفاظ ہیں جن الفاظ سے دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان الفاظ سے دعا مانگتا ہے یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام، اللہ ایسے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت صفوان بن عبداللہ، ان کی ساس ہے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے داماد ہیں۔ یہ ان کو ملنے کے لیے ملک شام گئے تو ان کی ساس نے ان سے پوچھا کیا اس سال آپ کا حج کرنے کا ارادہ ہے؟ فرمایا جی میرا ارادہ ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اور پھر ان کو یہ حدیث سنائی، کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں بھی دعا کرنی چاہیے، یہ دعا اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔